بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا یار غار یار مزار خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال 22 جمادی الثانی اور آج 20 جمادی الثانی سیدہ کونین سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا یوم ولادت ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنیادی طور پر ایک بات کو یاد رکھیں، بڑوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہوتی ہیں۔ جب بھی کسی مجلس میں اسلاف میں سے کسی بھی بزرگ کا تذکرہ کیا جائے تو مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ ہم ان کی زندگی سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگیاں ان کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں۔ اس کی میں نے ایک مثال آپ کو چند جمعے پہلے دی تھی کہ قبرستان میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو ہمیں ہزاروں قبریں نظر آتی ہیں، لیکن گنبد کسی ایک پر ہوتا ہے، روشنی کسی ایک پر ہوتی ہے۔ وہ ایک جو روشنی والا گنبد ہوتا ہے وہ نشانی ہوتی ہے کہ اس قبر والے نے ساری زندگی اپنے رب کو یاد کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آنے والے لوگوں کے لیے اس کی قبر کو بھی نشانی بنا دیا ہے۔ حالانکہ ہزاروں قبریں ہیں، سبھی میں انسان ہیں اور مسلمان ہیں، لیکن کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جس کا چرچا، جس کا شہرہ اللہ طول و عرض میں کر دیتا ہے۔ تو اسلاف کا جو تذکرہ ہوتا ہے اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو ہم برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بڑوں کا تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک لوگوں کا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے۔ یعنی جب بندہ نیک بندے کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کا وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو آج کی یہ مجلس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نام ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو آپ کی وفا میں سے خیرات عطا فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الزمر آیت نمبر 33 نمبر آیت ہے، اس کو تلاوت کیا۔ خالق کائنات عز و جل نے کتاب لا ریب میں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچ لے کر آیا، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہ سارے کے سارے پرہیزگار ہیں۔ اب سچ لانے والے مصطفیٰ ہے، وصدق بہ، اور اس کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زمین و آسمان کی سیر کروائی گئی، معراج کروائی گئی، تو جب حضور واپس پلٹنے لگے تو پلٹتے وقت جبریل سے پوچھا، جبریل میں نے چند ہی لمحے میں زمین و آسمان کی سیر کر لی، زمین و آسمان کا مشاہدہ بھی کیا، جب میں واپس جاؤں گا اور جا کر میں یہ بات بتلاؤں گا کہ میں نے اتنے قلیل وقت کے اندر زمین و آسمان کی سیر کر لی ہے تو میری اس بات کا یقین کون کرے گا؟ تو جبریل امین عرض کرنے لگے، اللہ کے محبوب، اور کوئی یقین کرے نہ کرے ابو بکر ضرور کرے گا، اور کوئی مانے نہ مانے۔ اور یہی ہوا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر معراج کا تذکرہ کیا تو ابو جہل جو تھا وہ اٹھا اور سب سے پہلے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ گیا، جا کے کہنے لگا، ابو بکر اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر دے کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، پھر وہاں سے آسمان تک، پھر وہاں سے لامکان چلا گیا، اور جب وہ واپس آیا تو بستر بھی گرم تھا، پانی بھی بہہ رہا تھا، تو کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔
تو اب ابو جہل خوش ہو گیا کہ میں جو بات سمجھانا چاہ رہا تھا ابو بکر سمجھ گیا ہے. تو ابو جہل کہنے لگا یہی بات تیرے دوست محمد نے کی ہے. تو جناب صدیق نے فرمایا ویسے تو عقل نہیں مانتی، لیکن ابو جہل سن، اگر میرے نبی نے کہا تو بالکل سچ کہا ہے. تو معراج کی تصدیق کرنے کے بعد آپ کو صدیق کا لقب ملا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر سب سے بڑا احسان ابو بکر نے کیا ہے، اپنی صحبت کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے. ابو بکر کا احسان ایسا ہے جس کا بدلہ اللہ قیامت والے دن خود چکائے گا. باقی سب کے احسان، یار میں کہتا ہوں صدیق کی ذات وہ ہے جس کے احسان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی ہیں. اور رسول کریم نے فرمایا ابو بکر کا یہ بدلہ قیامت والے دن اللہ رب العزت خود چکائے گا. اور اس حدیث کے بعد محدثین نے لکھا کہ ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ وہ احسان کا بدلہ اس طرح چکایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا جب دیدار لوگوں کو کرایا جائے گا، جمعے کا دن ہوگا اور تمام جنت والوں کو اعلان کیا جائے گا کہ آؤ اپنے رب کا دیدار کر لو. کتنا حسین منظر ہوگا جب ہم اپنا رب دیکھیں گے. اور میرے نبی پاک نے فرمایا ہر جمعے والے دن جنت میں بازار لگے گا اور لوگ سیر و تفریح کر رہے ہوں گے کہ اچانک آواز آئے گی سارے آ جاؤ تمہارا رب تمہیں اپنا دیدار کروانے لگا ہے. ہر جمعے والے دن رب کا دیدار ہوگا. اور نبی پاک نے فرمایا جب جنتی اپنے رب کا دیدار کر کے پلٹا کریں گے تو ان کا حسن اور بڑھ جایا کرے گا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان فرمایا کہ اللہ کا دیدار ہوگا، اب محدثین نے یہ لکھا کہ ابو بکر کا جو احسان رسول اللہ پہ باقی ہے اس کا بدلہ ایسے چکایا جائے گا کہ ایک مرتبہ تو سب کے ساتھ ابو بکر کو اپنے رب کا دیدار ہوگا، اور پھر ایک مرتبہ اللہ تنہائی میں ابو بکر کو اپنا خاص دیدار کروائے گا. یہ بدلہ دیا جائے گا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قرب، اپنی صحبت جتنی جناب صدیق کو دی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو یہ اعلان کیا کہ مسجد نبوی میں جتنے گھروں سے کھڑکیاں کھلتی ہیں ان سب کو بند کر دیا جائے، لیکن ابو بکر کے گھر کی کھڑکی بند نہیں کی جائے گی. آج بھی اس جگہ پہ باب الصدیق موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ داخل ہو تو جس طرف سے داخل ہوتے ہیں وہاں پہ آج بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا جو دروازہ تھا آج بھی وہاں باب الصدیق بنایا گیا ہے. ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، آج جس دور سے آپ اور میں گزر رہے ہیں یہ فتنے کا دور ہے. موبائل پہ ایک فنگر ٹپ کرتے ہیں تو پوری دنیا کا گند ہمارے سامنے آتا ہے، اور اگر ایک ہی فنگر ٹپ کریں تو پوری دنیا کی اچھائی بھی ہمارے سامنے ہوتی ہے. یہ فتنے کا دور ہے، اور فتنے اتنی تیزی کے ساتھ آتے ہیں جیسے تیز آندھی آتی ہے. ہر دن، ہر آنے والے دن ایک نیا فتنہ ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے جو دین کا لبادہ اوڑھ کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں نے آپ کو ایک مرتبہ مولانا روم کی ایک بات سنائی تھی، وہ چڑیا والی، کہ جب ایک دین کا لبادہ اوڑھنے والے نے، جبہ کبہ پہننے والے نے چڑے کو مار دیا تھا، جبکہ چڑیا کہہ رہی تھی کہ تو اڑ چل، یہ مجھے شکاری لگتا ہے. تو چڑے نے کہا تھا نہیں یہ شکاری نہیں، یہ صوفی بندہ ہے، اس نے دین کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، جبہ کبہ پہنا ہوا ہے، دستار باندھی ہوئی ہے، تو یہ شکاری نہیں لگتا. چڑے نے چڑیا کی بات نہیں مانی. اتنے میں وہ جو صوفی صاحب تھے انہوں نے تیر نکالا، مارا، وہ چڑا مر گیا. اب چڑیا نے جنگل کے بادشاہ شیر سے کہا کہ میرے ساتھ یہ ناانصافی ہو گئی ہے تو مجھے اس کا انصاف چاہیے. بادشاہ جو تھا اس نے کہا کہ میں بندہ پکڑ لیتا ہوں، اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے وہ تیرا فیصلہ ہے. جب اس بندے کو پکڑ لیا گیا، صوفی صاحب کو پکڑ لیا گیا، تو بادشاہ نے چڑیا سے کہا کہ بندہ ہم نے پکڑ لیا ہے، اب جو اس کو سزا سنانی ہے وہ تیرا فیصلہ ہے. چڑیا نے کہا کہ میں نے اس کو سزا نہیں دینی، صرف ایک جملہ کہنا ہے اور یہ وعدہ کرے کہ ساری زندگی اس جملے پہ عمل کرے گا. بادشاہ کہنے لگا تیری مرضی ہے، تو نے سزا دینی ہے سزا دے دے، تو نے نصیحت کرنی ہے تو نصیحت کر لے، یہ تیری مرضی ہے، ہم نے بندہ پکڑ لیا. اب چڑیا نے جو جملہ بولا نا صوفی صاحب کو، وہ توجہ طلب ہے، وہ آج کے دور کے لیے خاص طور پہ توجہ طلب ہے. آج کے دور کے لیے چڑیا کہنے لگی صوفی صاحب
آئندہ شکار کرنا ہو تو دین کا لباس پہن کے نہ آنا، شکاری بن کے آنا۔ دین کا لباس پہن کے کسی کو دھوکہ مت دینا۔ آج لوگ دینداروں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، اپنی عقیدتیں ان پہ نچھاور کرتے ہیں، لیکن جب کوئی ایک دیندار ان کو دھوکہ دیتے ہیں تو وہ سارے کے سارے دین سے بزدل ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ خالی دیندار سے بزدل نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں یار دین ہی ایسا ہے۔ آج اس دور سے آپ اور میں گزر رہے ہیں، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہو گئے، ہر طرح کی بولی بولی جا رہی ہے۔ اب تو یہ سوشل میڈیا جو مصیبت ہے، ہر بندے کی اس کے تک اپروچ ہو گئی۔ اب وہ کیا کرتا ہے، جو اس کے ذہن میں اس کے ذاتی نظریات بنتے ہیں وہ بولتا ہے، اس کو ریکارڈ کرتا ہے اور لوگوں میں عام کر دیتا ہے۔ اور سننے والے بھی نا نئی چیز کو ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کوئی نئی چیز مل جائے تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی بات کریں۔ ہم ہر چیز میں نا یونیک چیز ڈھونڈتے ہیں کہ نئی چیز کس نے بیان کی ہے۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، دین قیامت تک وہی رہنا ہے جو 14 صدیاں پہلے ہمیں مصطفیٰ دے کے گئے ہیں۔ بس دین میں یونیک چیز نہیں ہے، دین وہی رہے گا۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، جس نے بھی یہ جملہ بولا ہے نا کہ میری تحقیق یہ کہتی ہے، وہ بندہ ہمیشہ گمراہ ہوا ہے۔ جو بندہ اپنے بڑوں کے پیچھے کھڑا رہا ہے نا اور اپنے بڑوں کو کراس نہیں کیا، وہ ہدایت پہ رہا ہے۔ جس بندے نے ذاتی بات کی کہ میری تحقیق یہ کہتی ہے، وہ گمراہ ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ آج جن اختلافات کو صحابہ کے بارے ہوں یا اہل بیت کے بارے میں ہو، جن اختلافات کو ہمارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، کیا وہ آج ہوئے ہیں؟ 14 صدیاں بیت گئی ہیں۔ یار جو مسائل 14 صدیوں میں حل نہیں ہوئے، کیا وہ آدھے گھنٹے کی تقریر سے حل ہو جانے ہیں؟ یہ تو ہماری عقل کو سمجھنا چاہیے کہ ایک مسئلہ 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے اور ہم اس پہ بات کر کے اس کو مزید کیوں الجھانا چاہتے ہیں؟ ایک مسئلہ 14 صدیوں میں حل نہیں ہوا، ہم اس پہ نئی بات کر کے امت کو مزید پریشان کر رہے ہیں۔ آج ہر بندہ اپنی روٹی سے ویسے تنگ ہے، اوپر سے اس کے ایمان پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ سادہ بندہ مولویوں کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی اپنا ایمان بچانا ہے تو ان سے پیچھے رہو، جتنی عبادت کر لیتے ہو، نماز پڑھ لیتے ہو، قرآن پڑھ لیتے ہو، اتنا پڑھتے جاؤ، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ نقصان کیا ہوا؟ جب لوگوں نے دینداروں کی باتیں سننا چھوڑ دی تو ان کے کردار کی تربیت بھی بند ہو گئی۔ یہ تو اللہ کا شکر اب کوئی مسئلہ کم ہو گیا جب سے یہ ضرب عضب ہوا ہے، ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا، جس مسجد میں لوگ جمعہ پڑھنے جاتے تھے آگے ممبر پہ کیا بات ہو رہی تھی؟ فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، یعنی تقریر کرنے والے کے سوا سارے مولوی کافر ہوتے تھے۔ یہ تو مہربانی ہے ضرب عضب کی، اس نے آ کے تھوڑا ماحول کنٹرول کی گیا۔ اب جو بیچارہ بندہ ہفتے بعد ہی جمعہ پڑھنے آتا ہے، بس اس کے علاوہ مسجد میں نہیں آتا، اب وہ ہفتے بعد جب مسجد میں آتا تھا نا دکان بند کر کے، اس کو سننے کو ملتا تھا فلاں بھی کافر ہے، فلاں بھی کافر ہے۔ وہ کہنا بھائی جو جمعے کی جماعت کھلوئے گی ادوں جاواں گے، اے نہ ہوئے اسی بھی کافر ہی ہو جائیے۔ یعنی لوگوں کے دلوں میں ان کے ایمان کا بھی ڈر بٹھا دیا گیا۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، جو بندہ یہ کہتا نا کہ میری تحقیق یہ کہتی ہے، وہ گمراہ ہوتا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ہم جتنا بھی پڑھ لیں، جتنا بھی لکھ لیں، جتنی بھی سوچ لیں یار، کیا ہمارا علم اعلی حضرت سے زیادہ ہو سکتا ہے؟ داتا علی اجویری سے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ علم ہو سکتا ہے؟ یار جب ہمارے بڑوں نے فائنل ڈیسیجن، آخری فیصلہ لکھ دیا کہ ان موضوعات پہ کلام نہیں کرنا، تو کرنے کی حاجت ہی کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، ایک مسئلہ ہے علماء کا، اگر ہم اس کو عوام میں بیان کریں گے تو نقصان کیا ہوگا؟ ایک بندہ اپنا علم جاننے کے لیے نا، اپنے علم کا رعب بٹھانے کے لیے علماء کے مسائل کو عوام میں لے آتا ہے، اس کا آخر حد بلا انجام بلا کر نکلتا ہے۔ لوگ اس کی بات ایک بار تو سن لیتے ہیں، دوبارہ وہ مولویوں سے بزن ہو جاتے ہیں، وہ دوبارہ دیندار کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو آپ نے بس ایک عقیدہ اپنا ذہن میں رکھنا ہے کہ نبی پاک کی اہل بیت جنت کی مالک ہے۔ کیا کہا جی؟ پھر بولیں، رسول کریم کے گھر والے جنت کے، اور دوسرا عقیدہ میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ اور جب سب جنتی ہیں، سب نے جنت میں جانا ہے،
میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں اپنے بیان میں، جن ہستیوں کے بارے میں مولوی لڑ رہے ہیں نا، ان سب ہستیوں نے جنت میں تشریف فرما ہونا ہے، اور یہ سارے مولویوں نے باہر پھنسے ہونا ہے۔ وہ ساری ہستیاں جنتی ہیں۔ میں اس کی آپ کو ایک سادہ سی مثال، توجہ کریں گے تو آپ کو مثال سمجھ آئے گی۔ آپ نے سونار کی دکان دیکھی ہے؟ بولو تو صحیح یار۔ آج کل ویکھو تو دل نہیں کرتا، ویسے ویکھی دی ہوئی ہے نا یار۔ آج کل تو بندہ باہروں لاتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی منہ ادھر کر لو، ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ کرم فرما دے یار، اللہ ہمیں کوئی صالح حکمران دے دے۔ اصل میں مسئلہ بھلا کیا ہے، ہر بندہ نا الیکشن کا انتظار کر رہا ہے۔ ایک بات کو پلے باندھ لو، الیکشن کروانے سے کچھ نہیں ہونا، یہ میری بات نوٹ کر لو۔ میں الیکشنوں کے بعد پھر آپ سے کروں، اللہ نے زندگی دی، موقع دیا، میں پھر آپ سے پوچھوں گا۔ الیکشنوں سے میرے بھائی کچھ نہیں ہونا جب تک ہمارا نظام نہیں بدلے گا۔ نظام کیا ہے؟ جو کرپٹ بندہ اس کو اٹھا کے پھانسی پہ چاڑ دو۔ آج سے کچھ 70-80 سال پہلے اسی روڈ کے اوپر ایک بچے کے ساتھ ظلم ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ اس ایک مجرم کو پھانسی پہ چڑھایا گیا تھا، ایک مجرم کو جس نے بچے سے ظلم کیا تھا۔ آپ یقین کریں 35 سال تک پورے شہر میں کسی بچے کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی تھی، صرف ایک لٹکایا تھا۔ وہ ایک بابا جی تھے، ان کے کھیت میں نا کوے نے جا کے ان کی نا بوئی ہوئی کھیتی کو خراب کر دیا۔ تو بابا جی نے نا اس کوے کو مارا، اس کو داغا باندھا اور درخت کے ساتھ لٹکا دیا۔ تو بابا جی کے پاس نا ایک بندہ ملازمت کرتا تھا، کہنے لگا بابا جی کوا تسی مارتا ہے تو انہوں ٹنگیا کیوں ہے جے؟ تو کہنے لگے پتر ایک ٹنگو تو باقی صحیح رہنے نے، میں نے ایک اس لیے لٹکا کے رکھا تاکہ باقیوں کو نصیحت رہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو ایک بات کو پلے باندھ لیں، سونار کی دکان دیکھی ہے آپ نے؟ سونار کی دکان پہ نا ایک ترازو ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی اس نے پلیٹیں رکھی ہوتی ہیں، اس کے اوپر وہ چیز کو تولتا ہے، کتنے تولے ہے کتنے ماشے ہے، اس کا ترازو دیکھا نا آپ نے؟ اچھا وہ جو سونار کا ترازو ہے اس کے اوپر کیا تولا جاتا ہے؟ تولے اور ماشے۔ اچھا وہ سونار کا ترازو کہے کہ میں نے اس پہ ٹن اور من تولنے ہیں، کیا خیال ہے؟ ترازو کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے سونار کے ترازو کی یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر ٹن اور من تولے، اس کی اوقات کیا ہے؟ وہ تولے اور ماشے تولے۔ ٹن اور من تولے گا تو ترازو کیا ہوگا؟ اس لیے آپ کی عقل اور میری عقل سونار کے ترازو ہیں۔ میں اپنی عقل پہ آپ کو تولوں، آپ اپنی عقل پہ مجھے تولیں، یہ سمجھ آتا ہے۔ ہماری عقلیں کہیں ہم نے صحابہ اور اہل بیت کو تولنا تو عقلیں ٹوٹ جائیں گی، فنا ہو جائیں گی عقلیں۔ بھئی ہماری حیثیت ہی کیا ہے کہ ہم اپنی عقلوں پہ صحابہ کو تولنا شروع کر دیں؟ ساری ساری رات موبائلوں پہ نگاہیں گندی کی جاتی ہیں، بےہودہ قسم کی تصویریں دیکھ کے، بےہودہ قسم کی ویڈیو دیکھ کے۔ اب تو اس مرض کے اندر دیندار مبتلا ہو گئے ہیں، لبادہ دینداروں والا، اور ان کے موبائل دیکھیں، بندہ شرم سے سر جھکاتا ہے، یار یہ دیندار ہیں یار، لوگ ان کو دیندار سمجھ رہے ہیں، لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، اور حالت کیا ہو گئی کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو دین سے دور کر دیا۔ یار ہماری عقل کی یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم جا کے ٹن اور من کو تولنا شروع کریں۔ صحابہ اور اہل بیت کنفرم جنتی ہیں، اس کے بارے میں شک کرنے والا اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر لیتا ہے۔ جب ساری ہستیوں نے جانا ہی جنت میں ہے تو پھر ان کے بارے میں جھگڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دوسری بات، ایک بات کو اور ذہن میں رکھیں، آپ نے توجہ کرنی، پھر آپ کو میری بات سمجھ آئے گی۔ جتنی جتنی آپ کی زندگی گزر گئی ہے، آپ سے کبھی کسی نے یہ پوچھا کہ بتاؤ تمہارا صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں جو ان کے اختلافات ہیں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کبھی کسی نے پوچھا آپ سے آ کے؟ اچھا قبر میں کتنے سوال ہیں جی؟ پھر بولیں، کون سا پہلا تمہارا رب کون ہے تمہارا، دین اور رسول کریم کی ذات کے بارے میں تمہارا؟ اچھا ان 3 سوالوں میں کہیں صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں سوال ہے؟ بولو یار۔ اچھا دنیا میں آپ سے سوال، قبر میں 3 سوال ہیں، اس میں یہ سوال شامل۔ اچھا میدان معاشر میں چلے جائیں، جوانی کی راتیں کہاں گزاری، یہ میدان معاشر کا سوال ہے کہ تو ہماری جوانی کن کاموں میں گزری۔ اور نبی پاک نے بلا کیا فرمایا؟ بندہ رب ذوالجلال کی ذات کے سامنے کھڑا ہوگا،
رب کی ذات کا رعب اتنا ہوگا کہ کوئی نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں کلام نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بندے کے قدم اس کی جگہ سے ہلنے بھی نہیں دے گا جب تک اس سے 5 سوال نہ پوچھ لے۔ اس میں ایک سوال یہ بھی ہے، بتا تیری جوانی کن کاموں میں گزری تھی؟ دوسرا، کہاں سے کمایا تھا؟ اور نمبر 3، خرچ کہاں پہ کیا تھا؟ آج کمانے والے، حلال کمانے والے بڑے ہیں، لیکن وہ ایزی لوڈ بھیجنے سے باز نہیں آتے، تحفے بھیجنے سے باز نہیں آتے۔ یہ بھی سوال نہ، بتا خرچ کہاں پہ کیا تھا؟ اچھا، قبر میں کتنے سوال ہیں جی؟ اس میں یہ سوال ہے۔ میدان معاشرت کے 5 سوال ہیں، اس میں بھی یہ سوال نہیں ہے۔ یار جب ہم سے نہ دنیا میں سوال، نہ قبر میں سوال، نہ حشر میں سوال، جب ہم سے پوچھا ہی نہیں جانا تو ہمیں اپنا ایمان ضائع کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بات ہی ختم ہو گئی بھائی، ایک چیز کا ہم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ باپ اور چچا کی لڑائی ہو جائے تو بیٹے کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ جا کے چچا کو گالیاں نکالے۔ باپ کہے گا ہمارے بھائیوں کا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں اور وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے ہیں۔ یار جن سے خدا راضی ہو جائے گا، ہم کون ہوتے ہیں نکتہ چینی کرنے والے؟ اس واسطے کوئی بندہ بھی آپ کے سامنے صحابہ کے بارے میں زبان کھول لے تو اس کی بات کو سننا، ہم بھلا کہتے ہیں سنو سی گل کردہ کی ہے، بھئی سنے بھی کیوں یار؟ ہم سنے بھی کیوں؟ کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم ان ہستیوں کے بارے میں سننا شروع کر دیں یار؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انبیاء کے بعد سب کے دلوں کو چیک کیا، اور سب سے بہترین دل اللہ نے میرے صحابہ کے پائے ہیں۔ سب سے بہترین دل۔ آج کچھ لوگ اہل بیت اور صحابہ میں فرق کر کے ان میں اختلافات کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، ابا جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر انسان کون ہے؟ کس سے پوچھا جی؟ پھر بولے، آج یہی رپڑ بیان کیا جا رہا نا۔ مولا علی سے پوچھا گیا سب سے بہتر کون ہے؟ تو فرمانے لگے، بیٹا نبی پاک کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ یہ مولا علی کا جملہ ہے، جامع ترمذی کے الفاظ ہیں، کسی بات کی کتاب کی تو بات ہی نہیں میں کر رہا۔ کہا اس کے بعد کون؟ کہا اس کے بعد عمر ہے۔ محمد بن حنفیہ کہتے پھر میں خاموش ہو گیا اس ڈر سے کہیں میرے والد عثمان غنی کا نام نہ لے لیں۔ تو پھر خود مولا علی نے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ نے ایک بندے کو عزت دی ہوئی ہے، یعنی اپنی طرف عاجزی کو منسوب کیا۔ تو ایک بات کو پلے باندھ لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت جنت کی مالک ہے، اور میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے۔ اس عقیدے کے نہ دائیں جانا ہے نہ بائیں جانا ہے۔ بعض لوگوں نے صحابہ کو پکڑا اور اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا، بعض نے اہل بیت کو پکڑا صحابہ کا دامن چھوڑ دیا۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بات سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ کرنی ہے آپ نے۔ پرانے وقتوں میں نا جب سفر کرنا ہوتا تھا نا، سفر ایک ملک سے دوسرے ملک کے لیے، تو کشتی کے ذریعے سفر ہوتا تھا، یعنی لوگ کشتی میں سوار ہوتے تھے، کیونکہ ہوائی سفر تو تب تھا نہیں، کشتی میں سوار ہوتے تھے اور علم النجوم ستاروں سے رہنمائی لی جاتی تھی کہ کون سی بستی کس طرف ہے، یعنی کشتی میں سوار ہونا پڑتا تھا اور ستاروں سے رہنمائی لینی پڑتی تھی، پھر بندہ اپنی منزل پہ پہنچتا تھا۔ اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ ایک بندہ کشتی میں تو سوار ہو گیا اور وہ ستاروں سے رہنمائی نہ لے تو بتائیں اس کو منزل مل جائے گی؟ ساری دن اور سارا رات جو ہے، ساری رات سارا دن کیا کرے گا؟ دریا کے اندر ہی چکر کاٹتا پھرے گا، اس کو اس کی منزل نہیں ملے گی۔ کیوں بلا؟ کشتی میں تو وہ بیٹھا ہے لیکن ستاروں سے اس نے رہنمائی نہیں لی، اس کو پتہ نہیں کون سا علاقہ کس طرف ہے، کہاں جانا ہے۔ اچھا ایک بندہ کہے جی میں ستاروں سے رہنمائی لوں گا لیکن میں نے کشتی میں سوار نہیں ہونا، بتائیں ڈوب کے مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ تو پتہ کیا چلا، جس کو منزل چاہیے اس کو کشتی میں بیٹھنا بھی پڑے گا اور ستاروں سے رہنمائی بھی لینی پڑے گی۔ اب حدیث پاک سنیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اہل بیت، میرے گھر والے کشتی نوح کی مثل ہے،
جو اس میں سوار ہوگا اسی کو نجات ملے گی، جو نہیں ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف کیا فرمایا؟ میرے سب صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب کوئی کہے میں نے کشتی میں سوار ہونا ہے اور ستاروں سے رہنمائی نہیں لینی، کبھی منزل نہیں ملے گی۔ اور دوسرا طبقہ یہ کہے میں ستاروں سے رہنمائی لوں گا لیکن میں کشتی میں سوار نہیں ہوگا، ڈوب کے مرے گا۔ تو کہنا اس کو یہ چاہیے کہ جس کو بھی صراط مستقیم پہ چل کے منزل چاہیے، اس کو دامن اہل بیت کا بھی تھامنا پڑے گا اور صحابہ سے پیار بھی کرنا پڑے گا۔ کسی ایک کو بھی چھوڑ کر مومن کا گزارا نہیں ہے۔ منافق کا گزارا ہو سکتا ہے لیکن مومن کا گزارا کسی ایک کو بھی چھوڑ کے نہیں ہے۔ تو اس واسطے جو ہمارے بڑوں نے کہہ دیا ہم نے اس کو کراس کرنا، ہماری عقلیں ان سے بڑی۔ اب ایک چیز اعلیٰ حضرت نے لکھ دی ہے، آج کوئی بندہ اٹھ کے کہ جی میری تحقیق یہ کہتی ہے، وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے، باقیوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ مجدد پاک نے لکھ دیا ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں ایک فتویٰ آیا، ایک بندے نے کہا جی ہماری مسجد کے جو امام صاحب ہیں 3 جمعے ہو گئے ہیں، انہوں نے عربی خطبے کے اندر شیخین کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق کو۔ اس نے کہا کہ اس نے 3 جمعے ہو گئے ہیں عربی خطبے کے اندر شیخین کا نام ہی نہیں لیا، بتائیں اس بندے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مجدد گزرے ہیں، آپ نے جواب لکھا، پہلا جملہ کیا تھا؟ ابھی تک وہ تمہارا امام کیسے ہے؟ پہلا جواب کیا تھا؟ ابھی تک وہ تمہارا امام کیسے ہے؟ آگے کہا کہ جو شیخین کے بارے میں اتنا بغض رکھے کہ خطبے میں ان کا نام نہ لے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے جائز نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے۔ آج وہ دور ہمارے پاس موجود ہے کہ طرح طرح کے لوگ ممبروں پہ چڑھتے ہیں، نہ داڑھی ہوتی ہے نہ سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، با کے کبھی باندروں کی طرح ادھر جاتے ہیں، کبھی با کے وہ ایک جگہ کھڑے ہو کے تقریر بھی نہیں کرتے، اور شکل دیکھے تو تقریر سننے کا ویسے دل نہیں کرتا، اور لوگ ان کی ویڈیو اپنے موبائل میں رکھ کے اپنے ایمان کا بیڑا گرک کر رہے ہیں۔ بس اس عقیدے پہ قائم رہو کہ نبی پاک کی اہل بیت جنت کی مالک ہے اور میرے نبی کا ہر صحابی، بس اس عقیدے سے دائیں بائیں نہیں جانا۔ کسی ایک ہستی کے بارے میں بھی دل میں سوال بیٹھ گیا، آخرت تباہ ہو جائے گی۔ جن سے امام حسن نے صلح کر لی، ہماری ان سے صلح ہے۔ امام حسن ہم سے بڑے ہیں، انہوں نے صلح کر لی، ہماری صلح۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ امام حسن کے خلاف جانے والے؟ اور رسول کریم نے فرمایا میرا بیٹا حسن سردار ہے، یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا، بات ہی ختم ہو گئی۔ اس واسطے کسی ایسے بندے کی بولی کو نہیں سننا جو صحابہ یا اہل بیت سے ذرا بھی ہٹ کے بات کرتا ہو۔ جو محبت اور عشق کی بات کرے بس اسی کی بات کو سنیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بس ایک پیغام ہے، اس کو توجہ سے سننے یار، نوجوانوں کے لیے خاص ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کائنات کا سب سے بدترین بد نصیب انسان وہ ہے جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ زندہ رہے۔ بندہ مر گیا لیکن اس کا گناہ زندہ ہے۔ اس کی زندہ دلیل آج کے دور میں موبائل ہے۔ ایک بندے نے کوئی بہودہ تصویر، بہودہ ویڈیو ہے، وہ کسی کو بھیج دی، بھیجنے والا توبہ کر کے مر گیا، لیکن جس کو اس نے بھیجی تھی وہ جب جب اس کو دیکھے گا بھیجنے والے کو گناہ۔ اس نے آگے 200 بندوں کو بھیجی، اس نے آگے 400 کو بھیجی، جہاں جہاں تک وہ ویڈیو وہ تصویر جائے گی جس بندے نے پہلے بار بھیجی ہوگی سب کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں آئے گا، اور جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھ کے گناہ کیا ہوگا سب کے گناہ میں وہ بندہ برابر کا شریک ہوگا جس نے وہ ویڈیو پہلی بار بھیجی ہوگی۔ بندہ مر گیا، منو مٹی تلے چلا گیا، لیکن اس کا گناہ زندہ ہے۔ اور دوسری بات، نوجوان جو یاریاں لگاتے ہیں، توجہ سے میری بات سنیں، قیامت والا دن ہوگا، ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اس نے گناہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اتنے میں اس کا دوست آئے گا، لنگوٹیا، یار،
وہ کہے گا مالک و مولا یہ تو گناہ کر کے مجھے بھی بتاتا تھا. رب فرمائے گا فرشتوں اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رات کی تنہائی میں گناہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیا، اس کے گناہ کو چھپا دیا، اور صبح اٹھ کے جب اس نے خود اپنا گناہ کسی کو بتایا تو گویا اس نے اللہ کے پردے کو پھاڑ دیا. رب کی ذات نے اس پہ پردہ ڈالا تھا کہ تو نے یہ گناہ کیا، میں نے پردہ ڈال دیا. لیکن یہاں جہنم سے خوف نہیں، لوگ یاریاں نبھا رہے ہیں، اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں. رات کی تنہائیوں کے گناہ صبح اٹھ کے جا کے دوستوں کو بتاتے ہیں. قرآن کہتا ہے الاخلاء، خبردار قیامت والے دن سگے یار ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوں گے، سوائے متقین لوگوں کے قیامت والے دن ایک دوسرے کے کام کوئی نہیں آئے گا. رات کی تاریکی میں گناہ پتہ ہوتا ہے دوست موٹر سائیکل لے کے کہاں گناہ کرنے گیا، لیکن ہم اس کو موٹر سائیکل بھی دیتے ہیں، اپنا موبائل بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، اس کو سہارا بھی دیتے ہیں، اس کے گھر والوں سے جھوٹ بھی بولتے ہیں، کہتے نہیں مجھے تو پتا وہ کہاں پہ گیا ہوگا، حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ باہر منہ مارنے گیا. وہ سب سے گھٹیا دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کو گناہ میں دیکھے اور اس کو گناہ سے روکے نہ. سب سے گھٹیا دوست وہ ہوتا ہے. اور قیامت والے دن یہی دوست ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑیں گے کہ مجھے جہنم میں بھیجنے والی تیری یاری ہے. اس واسطے کائنات کا سب سے بڑا بد نصیب اور بدترین انسان وہ ہوتا ہے جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ، خدا کے واسطے کوئی گناہ زندہ کر کے نہ جانا. یار آج موقع ہے، اپنا نامہ اعمال اور اپنا موبائل صاف کر لو. آج موقع ہے. نامہ اعمال نے آگے جانا ہے، موبائل نے پیچھے رہ جانا ہے. بندہ بڑا مفتی ہو، بڑا عالم ہو، بڑا صوفی ہو، بڑا متقی ہو، نعت خوان ہو، اس کے جانے کے بعد اس کا موبائل گھر والوں کے ہاتھ لگ جائے اور گھر والے اس کی کرتوتیں دیکھ لیں، بتاؤ ساری عزت کہاں گئی اس کی؟ یار ساری زندگی اس بندے کا ذہن صاف ہوگا؟ باپ مر گیا، اس کا موبائل اس کے بچوں نے پکڑ لیا، بتاؤ وہ ساری زندگی باپ کا نام فخر سے لیں گے؟ خدا کے واسطے کوئی گناہ زندہ کر کے نہ جانا. اللہ کریم ہمیں اسلاف کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.